بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم أما بعد. جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ آج کے درس میں ہم طالب علم اور علماء ان کی فضیلت پر بات کریں گے کہ ہر جگہ آپ نے پڑھا اور سنا، علماء کے منہ سے سنا کہ طالب علم کی بڑی فضیلت ہے، علماء کی بڑی شان ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ اس کے کچھ نقاط آپ کی خدمت میں رکھوں گا کہ علم سیکھنے والے کی عظمت کیا ہے. علماء نے 8 نقاط بیان کیے ہیں جس کی بنیاد پر کوئی انسان بھی اس بات کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ علم سیکھنا کوئی معمولی عمل نہیں ہے. دنیا میں بہترین لوگوں میں سے جب لوگوں کی باتیں کی جائیں تو ہمیشہ ان لوگوں کو بہترین مانا جاتا ہے جو خود بھی علم کے بہت بڑے مقام پر ہوں اور لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں، چاہے وہ سائنس کی فیلڈ ہو یا ریاضی کی، دین کی فیلڈ ہو یا انجینئرنگ کی، ڈاکٹری کی فیلڈ ہو یا کوئی اور. ہمیشہ اس بندے کو قابل تعریف کہا اور سمجھا گیا ہے جو بندہ اپنے علم کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کو فائدہ دینے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے فائدے کی بات سوچے. اور اگر ہم یہ بات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول میں دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ سب سے پہلے قرآن اللہ نے آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا تو آقا علیہ السلام نے نہ صرف قرآن کو سمجھا بلکہ سب سے پہلے امت کو دعوت دینے سے پہلے بھی اس قرآن پر خود عمل کر کے دکھایا. اور پھر اس کے بعد جب امت کی اصلاح کے لیے نکلے تو پھر ایک درد رکھ کے، ایک تڑپ رکھ کے، ایک محبت رکھ کے، ایک فریضہ سمجھ کے امت کی اصلاح کا کام کیا. تو جب بھی ایسے لوگوں کی بات آتی ہے، کائنات کے اندر ایسے لوگوں کو ایک بڑا مقام حاصل ہوتا ہے جو لوگ اپنی بھلائی کے ساتھ ساتھ امت کی بھلائی کا درد بھی لے کے چلتے ہوں. اور یہ درد، یہ شرف صرف اللہ رب العالمین علم والوں کو عطا کرتا ہے، علم سیکھنے والوں کو عطا کرتا ہے. ابھی جو نقاط آپ کی خدمت میں بیان کریں گے اس سے بات انشاءاللہ واضح ہو جائے گی. بات کو شروع کرنے سے پہلے 2 باتیں صرف سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ تاکہ اہمیت سمجھ آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں کا وارث مال کے طور پہ کوئی نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مال چھوڑا، آقا علیہ السلام جب دنیا سے گئے تو باغ فدق آپ کی ملکیت تھی جس کی آمدنی سے آپ اپنے گھروں پہ خرچ کرتے تھے. تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جب اللہ کے رسول کے پاس آئیں اور کہا میں ان کی بیٹی ہوں، ان کی اولاد ہوں، مجھے اپنے باپ کی وراثت میں سے حق دیجیے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا کہ بیٹا ہم نے تیرے والد سے، جو ہمارے رسول تھے، ان کی زبانی یہ بات سنی تھی العلماء لم يورثوا درہما ولا دینارا، ان الانبیاء لم يورثوا درہما ولا دینارا، کہ نبی جو ہوتے ہیں مال و متاع، پیسہ دولت، یہ ان کی وراثت کے طور پہ تقسیم نہیں ہوتا، بلکہ جو انبیاء علیہم السلام وراثت چھوڑ کے جائیں وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی جاتی ہے، مال کے طور پہ ان کی اولاد میں اور ان کی بیویوں میں تقسیم نہیں کی جاتی. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے باغ فدق کو بیت المال کو دے دیا تاکہ اس کے ذریعے سے جو بھی مال آئے وہ اللہ کے رسول کے نام سے امت پر صدقہ اور خرچ ہوتا رہے. نہ اللہ کے رسول کی بیویوں کو وراثت ملی اور نہ اللہ کے رسول کی اولاد کو وراثت ملی کیونکہ وہ وراثت تھی نہیں. لیکن نبیوں کے وارث کون ہوتے ہیں؟ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں کے وارث علماء ہوتے ہیں.
کیونکہ نبی کی زندگی کا مقصد اور مشن کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے دین کی دعوت کو پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ لیکن پیچھے تو زمانے گزرتے رہ گئے کہ ہر زمانے میں کئی کئی رسول اور کئی کئی نبی موجود تھے، یا ایک ایک رسول اور کئی کئی نبی موجود تھے، لیکن نبوت کا جب سلسلہ ختم ہو گیا تو پھر اللہ کے دین کی ذمہ داری کن پر آئی ہے؟ علماء پر۔ اسی لیے یہ بہترین لوگ ہیں، اور اللہ کے رسول نے اپنی حدیث میں فرمایا کہ علماء پھر ایسے وارث بنتے ہیں کہ جب مال تقسیم کیا جاتا ہے تو اس کی تقسیم اللہ رب العزت نے طے کر دی ہے۔ باپ کو اتنا ملے گا، بیٹے کو اتنا ملے گا، بیوی کو اتنا ملے گا، بیٹی کو اتنا، طے ہے۔ لیکن علم ایک ایسی وراثت ہے کہ جو جتنی محنت کر لے، جتنی کوشش کر لے، جتنی ہمت کر لے، جتنی جستجو کر لے، وہ اتنا ہی زیادہ اپنے نصیبے کے اندر علم کو جمع کر لیتا ہے۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ علم یہ ایک ایسی مبارک چیز ہے کہ ایک عالم کی یہ شان ہے کہ وہ نبیوں کے وارث کے طور پہ زمین کے اوپر جیتا اور رہتا ہے، اور نبیوں کی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کو سمجھنا اور امت تک پہنچانا، اور یہی مقصد ایک عالم کی دین زندگی کا ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کا دین سیکھتا اور لوگوں کو سکھاتا رہتا ہے۔ اور دوسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، یہ حدیث میں نے پچھلے درس میں بھی بیان کی تھی، آج پھر بیان کر دوں تاکہ اہمیت سمجھ آ جائے، کہ ایک صحابی قیس بن کثیر کہتے ہیں کہ مدینہ سے ایک بندہ ابو الدرداء کے پاس آیا رضی اللہ عنہ، دمشق میں۔ قیس بن کثیر ابو الدرداء کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں مدینہ سے ایک بندہ ان کے پاس دمشق میں ان کو ملنے کے لیے آیا۔ ابو الدرداء نے پوچھا ہاں بھائی سناؤ کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا جی مجھے یہ پتہ چلا ہے آپ کے پاس اللہ کے رسول کی حدیثیں ہیں اور آپ انہیں بیان کرتے ہیں، وہ حدیثیں سننے کے لیے آیا ہوں، ان حدیثوں کو سیکھنے کے لیے آیا ہوں، سمجھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے پوچھا کوئی اور کام بھی تو ہوگا، کوئی اور حاجت بھی تو ہوگی، کوئی اور غرض بھی تو ہوگی اتنی دور آنے کی، اتنا سفر کرنے کی؟ کہا نہیں اللہ کی قسم صرف اللہ کے رسول کی حدیث سمجھنے اور سننے کے لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا سب سے پہلے تو پھر اللہ کے رسول کی مبارکباد لے لو کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من سلک طریقا یبتغی بہا علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو گھر سے صرف اس نیت سے نکلتا ہے، سفر کرتا ہے دور دراز کا صرف اس نیت سے کہ میرے اس سفر کرنے کا مقصد صرف اللہ کے دین کو سیکھنا اور سمجھنا ہے، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس سفر کی وجہ سے اس کے لیے جنت کے رستوں کو آسان فرما دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا یہی نہیں، وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهُمْ، فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، اس کے پیروں تلے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں فخر محسوس کرتے ہوئے، کیونکہ فرشتے اس لیے پر بچھاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جو رضا اور رحمتیں اس طالب علم پہ نازل ہونے والی ہیں، فرشتے اس لیے پر بچھاتے ہیں کہ ہم بھی ان کے اندر شامل اور شریک ہو جائیں۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرْ لَهُ مَا فِي السَّمَاءِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، عالم کے لیے آسمان اور زمین میں جتنی مخلوقیں ہیں جو نہ کوئی شمار کر سکتا ہے، نہ گن سکتا ہے، نہ اس کے علم میں آ سکتی ہیں، اس ساری کی ساری مخلوقیں عالم کے لیے اللہ سے استغفار کرتی ہیں، اللہ سے معافی مانگتی ہیں، اس کی رحمت کے لیے اللہ سے دعائیں کرتی ہیں، اللہ اس کو معاف فرما، اس کے اوپر اپنی رحمتیں فرما، اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما، اس بندے سے راضی ہو جا، دعائیں کرتی ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی الحیتان فی الماء، زمین تو زمین، آسمان تو آسمان، سمندروں کی گہرائیوں میں رہنے والی مخلوقوں بھی طالب علم کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمْرِ عَلَى السَّائِرِ الْكَوَاكِبِ، عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر ایسے ہے، ایک بندہ بڑی عبادت کرنے والا ہے لیکن دین سیکھنے سکھانے سے اس کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں، بس عبادت میں لگا رہتا ہے، اور دوسری طرف ایک عالم ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر السماء، کہ جس طرح 14ویں کا چاند جب چمک رہا ہوتا ہے، ستارے نکلے ہوں تو ان کے جلاؤ میں جب چاند باہر آتا ہے تو چاند کی ایک اپنی شان ہوتی ہے کہ ستاروں کی خوبصورتی بھی اس کے سامنے ماند پڑ جاتی ہے،
تو فرمایا اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ ستارے سارے وہ ان کی مثال ان عبادت گزاروں کی طرح ہے، یہ عبادت گزار ہیں، اور عالم جو ہے اس کی مثال چاند کی طرح ہے جو روشن ہے اور سب پر چھایا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کوئی عام لوگ نہیں ہیں، یہ ورثۃ الانبیاء ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے مشن کو لے کے چلنے والے ہیں، انبیاء کی دعوت کے مقاصد کو پورا کرنے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، اور نبیوں کی وراثت پیسہ اور مال نہیں ہوتا، درہم و دینار نہیں ہوتے، مال و متاع نہیں ہوتا، بلکہ نبیوں کی وراثت وہ علم ہوتا ہے جو وہ چھوڑ کے جاتے ہیں، وہ روحانی اولادیں ہوتی ہیں جن کو وہ سکھا کے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی وراثت ان کے وہ 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ کی جماعت تھی جن کی اللہ کے رسول نے تربیت کر کے ان کو سکھا کے سمجھا کے اللہ کے دین کی ایک ایک بات ان تک منتقل کر کے آپ اپنے اللہ کے پاس چلے گئے تھے۔ تو کیا پتہ چلا ابتدائی باتوں سے کہ عالم کی ایک شان اور عظمت ہے، اور یہ شان اور عظمت کیوں ہے؟ 8 نقاط میں آپ کے سامنے بیان کروں گا جس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں سے کتنے بڑے کام لیتا ہے۔ سب سے پہلے ابھی ہم نے ایک بات سمجھی کہ عالم جب سیکھتا ہے تو اس کے سیکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ نبیوں کے مشن کو پورا کر رہا ہوتا ہے۔ دوسرا نقطہ سمجھیے، ایک اور چیز کہ عالم کے ذریعے اللہ رب العالمین دین کی حفاظت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحمل هذا العلم من كل خلف عدولا، اس علم کو جو اللہ نے مجھے دیا ہے اس کی شان اور عظمت یہ ہے کہ ہر زمانے میں اس علم کو سیکھنے والے سمجھنے والے عادل لوگوں کی، نیک لوگوں کی، صالح لوگوں کی ایک جماعت ہوگی جو ہر زمانے میں اس علم کو سیکھنے والی ہوگی، سمجھانے والی ہوگی اور آگے منتقل کرنے والی ہوگی۔ اور وہ کیا کرنے والے ہوں گے؟ ينفون عنه تحریف المبتلین و تأویل الجاہلین، وہ اس دین کو، اللہ کے دین کو، اللہ کی اس امانت کو لوگوں کی تحریفوں سے، جاہلوں کی جہالت سے، تحریف بازی سے، دین کے اندر خرابی واقع ہونے سے وہ اس کی حفاظت کرتے آئیں گے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دجال کے خلاف سب سے زیادہ شدید ترین قوم جو مزاحمت کرنے والی ہوگی، فرمایا وہ بنو تمیم ہوں گے۔ اور بنو تمیم آج سعودی عرب میں موجود ہیں، اور بنو تمیم کا ہی ایک چشم و چراغ ہے جس کی وجہ سے ہمیں وہابی کا طعنہ دیا جاتا ہے، جن کا نام محمد بن عبد الوہاب ہے۔ یہ بنو تمیم سے تھے، اور یہ دجال پر سخت کیوں ہوں گے؟ کیا ان کے ہاتھوں میں کوئی میزائل، توپیں اور ایٹم بم ہوں گے؟ نہیں، کیونکہ یہ لوگ اللہ کے رسول کے اس دین کے وارث ہوں گے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں لا تزال طائفة من امتی منصورین علی الحق، میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت رہے گی جو حق پر ہوگی اور اللہ رب العالمین ان کی مدد کرنے والا ہوگا۔ لا يضرهم من خالفهم او خاذلهم، اور ان کو کوئی بھی ان کی مخالفت کرنے والا، گالیاں دینے والا، بہتان بازی کرنے والا، کوئی بھی کسی طرح سے ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا حتی اتى الساعة، یہاں تک کہ اللہ کی قیامت قائم ہو جائے گی، اللہ کی طرف سے قیامت آ جائے گی، تب تک یہ لوگ حق پر رہیں گے۔ کب سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے قیامت کی دیواروں تک یہ لوگ حق پر قائم رہیں گے۔ اور آج ہم جانتے ہیں اللہ کی توفیق سے اور اس کے فضل و کرم سے صحیح عقیدے والے لوگ، سنت کو تھامنے والے لوگ، اور ان لوگوں کا قلع کما کرنے والے لوگ، جو لوگ دین کے اندر تحویلیں کرنے والے، تحریفیں کرنے والے، دین کے اندر تبدیلیاں کرنے والے، تقلید کے رستے نکالنے والے، ان سب کا رد کرنے والے لوگ وہ ایک ہی جماعت ہے، اور ان کا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، ان کا طرز عمل وہی ہے جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ تو دوسری بات کیا پتہ چلی کہ جہاں یہ امت کی خیر اور بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں وہاں یہ اللہ کے دین کے محافظ بھی ہوتے ہیں۔ تیسری چیز جس کی وجہ سے طالب علم کی ایک عظمت ہے، بیمار شریر جب ہوتا ہے تو کیا کوئی اس کو لے کے گھر پڑا رہتا ہے؟ نہیں، کہاں جایا جاتا ہے؟
ایک ڈاکٹر کے پاس، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، چوتھے کے پاس، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس، اپنے بیمار شریر کا علاج کروانے کے لیے، بیمار بدن کا علاج کروانے کے لیے. لیکن جب روح بیمار ہو جائے تو کون علاج کرے گا؟ کوئی ڈاکٹر علاج کر سکتا ہے؟ روح کا علاج اللہ ان علماء کے ذریعے سے کرتا ہے. علماء بھی اطباء کی طرح ہیں، لیکن فرق کیا ہے کہ ڈاکٹر آپ کے جسم کا علاج کرتا ہے، علماء آپ کے عمل کی، آپ کے روح کی، آپ کی زندگی کے ہر معاملے کی اصلاح کرتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاء العی سوال. جو بندہ بیمار ذہن ہو، بیمار روح والا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ سوال کرے. کس سے کرے؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. علماء سے جا کے سوال کرے، اور ساتھ انہیں کہے مجھے اس بات کی دلیل دو. بالبینات والزبر، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ تم نے جا کے جب علماء سے بھی سوال کرنا ہے تو دلیل مانگنی ہے، ان سے حجت مانگنی ہے. عالم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ امام کعبہ کیوں نہ ہو، مفتی اعظم سعودی عرب کیوں نہ ہو، مفتی اعظم پوری دنیا کا مفتی اعظم کیوں نہ ہو، اگر اس کی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کرتی ہے، ہم اس کی بات کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے، چاہے وہ کتنے ہی رتبے والا کیوں نہ ہو. بلکہ اگر ہم تھوڑا سا سخت مزاج ہوں گے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کی بات ہمارے جوتے کی نوک پہ ہوگی. کیوں؟ کیونکہ امام مالک رحمہ اللہ ایک بڑی خوبصورت بات کہا کرتے تھے. یہ واحد شخص ہیں جن کو اللہ نے اعزاز دیا کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے اللہ کے رسول کی حدیث پڑھاتے تھے. اور امام مالک کی جب تاریخ پڑھی جاتی ہے تو یہ وہ واحد شخص تھے کہ حدیث پڑھاتے ہوئے بھی ایک رعب ہوتا تھا. خوبصورت ترین لباس پہن کے بیٹھتے، ایک شان اور جلالت ہوتی تھی، محدثانہ شان، اور رعب ہوتا تھا امام مالک کی مجلس کا. اور جو بھی بات ہوتی تو یہی کہتے یہ بات اللہ نے کہی ہے، اور یوں اشارہ کر کے کہتے یہاں اس صاحب قبر نے کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی دین ہے. شام سے ایک بندہ آیا، 70 سے زیادہ سوال کیے امام مالک سے، کہا لا ادری، میں نہیں جانتا ان کا جواب کیا ہے. بندہ کہنے لگا امام صاحب میں تو آپ کی بڑی شہرت سن کے اتنی دور دراز کا سفر کر کے آیا ہوں، اور آپ ہیں کہ ہر بات کے آخر پہ کہہ رہے ہیں لا ادری، مجھے پتہ ہی نہیں ہے. کہا سنو، دین صرف 2 چیزیں ہیں، یا اس آسمان والے کا فرمان دین ہے، یا یہ قبر والے کی بات دین ہے. میں تیرے سوالوں کا جواب نہ اللہ کی کتاب میں پاتا ہوں، نہ محمد الرسول اللہ کے فرمان میں مجھے ملتا ہے. تو بتاؤ کیا میں اپنے پاس سے تمہیں جواب دے دوں؟ میں یہ کام نہیں کر سکتا. یہ ہے ایک عالم کی شان. ایک عالم جب کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتا، آج کل تو علماء پہ بھی اللہ رحم فرمائے، ہمارے سٹیج پہ ایسے لوگ آ گئے ہیں. کچھ دن پہلے پاکستان کے ایک عالم صاحب، بلکہ وہ اپنے آپ کو علامہ کہلواتے ہیں، ان کا ایک کلپ سننے کا اتفاق ہوا. اللہ کی قسم قرآن باقاعدہ غلط پڑھ رہے تھے اور اپنے آپ کو علامہ لکھواتے ہیں. ٹک ٹاک نامی ایک ایپ پہ جو فحاشی اور عریانیت کا مرکز ہے، اس کے اوپر ان کے ماشاءاللہ لمبے چوڑے فالوورز اور ان کے بہت بڑے ماننے والے موجود ہیں. وہ علامہ ہیں ٹک ٹاک کے بھی، لیکن دنیا میں بھی اپنے آپ کو علامہ کہلواتے ہیں. کیا یہ علماء ہیں؟ علماء تو وہ ہوتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب وہ اللہ کی آیتیں پڑھیں لوگوں کے دلوں پر اللہ کی طرف سے جلال طاری ہو جائے، اللہ کا ڈر اور خوف طاری ہو جائے. اور پھر فرمایا مومن وہ ہیں انما المؤمنون الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، ان کو دیکھ کے تمہیں اللہ یاد آ جائے، ان کے عمل سے، ان کی گفتگو سے، ان کی زندگی کے معاملات سے تمہیں ایسی اصلاح کی راہیں ملے کہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ، تمہیں اللہ یاد آ جائے. یقیناً ایسے لوگ ہمارے معاشرے کا ایک ناسور ہیں جو علم کے نام پر دھبا مانے جاتے ہیں. تو علماء یہ امت کی اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، یہ بیمار روحوں کا علاج کرنے والے لوگ ہیں. جب بھی کوئی ان کے پاس آئے گا یہ امت کی اصلاح کا کام کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے اللہ کی توفیق سے. اب آئیے ان نقاط کی طرف، ان 8 نقاط کی طرف جن کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے علم کی فضیلت کیا ہے اور اس کے سیکھنے والے اتنے اہم کیوں ہیں. سب سے پہلا نقطہ،
علم کی وجہ سے اللہ رب العالمین انسانی نفوس کی تہذیب اور تربیت فرماتا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، تاریخ آپ نے کچھ سنی ہے، پڑھی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے مکہ والوں کی حالت کیا تھی؟ بچیوں کو زندہ درگور کرنا، عورتوں کی کوئی حیثیت معاشرے میں ان کے ہاں نہیں تھی، جاہلیت ان میں کوٹ کوٹ کے بھری تھی، معمولی بات پر قتل و غارت کے بازار گرم کر دینا اور سالوں جنگیں لڑتے رہنا ان کی عادت تھی۔ کیوں ہم کہتے ہیں یہ زمانہ جاہلیت تھا؟ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان لوگوں کے پاس علم نہیں تھا، اور یہودی جو اس وقت علم والے تھے، مکہ والوں کو، عربوں کو بالخصوص، مکہ والوں کو اور بالخصوص عربوں کو اتنا جاہل سمجھتے تھے کہ اپنی گفتگو میں اگر بقور حقارت کسی چیز کا نام لینا ہوتا وہ مکہ والوں کا نام لیتے تھے، اور یہی ان کی تکلیف کا سب سے بڑا سبب تھا کہ اللہ نے وہ لوگ جو ان کی نظر میں جاہل تھے انہی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر دیا۔ یہ بات ان کو ہضم نہیں ہوئی تھی، وہ مانتے تھے اللہ کے رسول کی نشانیوں کو، بیان بھی کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم لوگ وہ تھے، تمہارے پاس کتاب تھی، جس کتاب میں تم نشانیاں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو کہتے تھے ان قریب ایک رسول آنے والا ہے، ہم اس کے ساتھ مل کے تمہارے خلاف جہاد کریں گے۔ مکہ والوں میں ایک خوبی تھی، کیا تھی؟ یہ لڑاکو تھے، لڑنے والے تھے۔ یہودی ان سے لڑ نہیں سکتے تھے، یہودی آج بھی نہیں لڑ سکتے۔ یہودی آج بھی صرف سازش کرتا ہے لڑنے کے لیے، وہ اپنے چیلے چانٹوں کو آگے کرتا ہے، خود کبھی نہیں لڑے گا، اس کے اندر اوقات ہی نہیں ہے لڑنے کی۔ لیکن اللہ نے مکہ والوں کو یہ جگرا دیا ہوا تھا، لڑنے کے اندر بڑے تیز تھے، اور یہودی اس بات سے ان سے خار کھاتے تھے، کہو بھائی ان کے ساتھ کون لڑے، کون ماتھا لگائے ان کے ساتھ، تو ان کو دھمکیاں دیتے تھے، ان قریب رسول آنے والا ہے۔ رسول آنے کا مطلب وہ جانتے تھے اللہ کی نصرت بھی ساتھ آئے گی، ہم اس کے ساتھ مل کے تمہارے خلاف لڑیں گے۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے وہ رسول ان میں پیدا کر دیا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کے رسول کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ تو علم کی پہلی خوبی کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان، اللہ رب العالمین انسانوں کے نفوس کی تہذیب اور تربیت فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں، سفیان بن عیینہ سے جب سوال ہوا علم کی فضیلت کیا ہے تو وہ کہا کرتے تھے تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہ ہے تہذیب، پہلی چیز جو اللہ نے سکھانی تھی توحید۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے توحید کے ذریعے سے مشرکین مکہ کی مشرکین مکہ کی تربیت کا اور تہذیب کا آغاز کیا، حتیٰ کہ سب سے پہلے یہ اللہ نے کس کو خطاب کیا؟ اپنے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اپنے رسول کو حکم دیا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ میرے رسول سب سے پہلے آپ سیکھ لیں اور اس کے بعد جا کے امت کو بتا دیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے، جس بندے کا لا الہ مضبوط ہو جائے، لا الہ الا اللہ مضبوط ہو جائے، جس بندے کی عقیدے کی بنیاد مضبوط ہو جائے، اللہ کی قسم دنیا کی کسی چیز کو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور جس بندے کے عقیدے میں کمزوری ہوگی، جس بندے کے لا الہ الا اللہ میں کمزوری ہوگی، شک اور شبہ ہوگا، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے متاثر ہوتا ہوگا، یا ہندوانہ رسوم اور سوچ اس کے دماغ میں کہیں ہوگی کہ کالی بلی آگے سے گزر گئی تو منحوست ہے، کتا گزر گیا تو نحوست ہے، کوا بنیرے پہ بیٹھ کے کائیں کائیں کر گیا تو نحوست ہے۔ اگر وہ ان چیزوں سے متاثر ہوتا ہوگا، ایک چیز ہمارے اندر عام ہے، کیا؟ یہ آنکھوں کا پھڑپھڑانا، بائیں آنکھ پھڑپھڑائی، آج میری بائیں آنکھ پھڑپھڑائی ہے، خیر نہیں ہوگی، دائیں آنکھ پھڑپھڑائی، آج کچھ خیر ہوگی، ہاتھوں میں خارش ہو رہی ہے، مال آئے گا، پیر میں خارش ہو رہی ہے، بس مجھے لگتا ہے کوئی نحوست والا سفر کرنا پڑے گا۔ یہ ہماری جاہلانہ سوچیں ہیں، اور یہ مت سوچے کہ یہ صرف سوچیں ہیں، ان چیزوں کا اثر انسان کے عقیدے کے اوپر پڑتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا جو عقیدہ ہے وہ اس سے کمزور ہوتا ہے۔ اور اسی بات کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح البخاری میں ایک باب قائم کیا ہے، باب العلم قبل القول والعمل۔
کہ لوگوں عمل کرنے سے پہلے، دعوت دینے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے، دعوت دینے سے پہلے، تبلیغ کرنے سے پہلے، خود کو عمل میں ڈالنے سے پہلے تمہارے لیے سب سے بڑی اور بنیادی جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے وہ علم ہے۔ پہلے علم سیکھو، علم سمجھو، پھر اس کے اوپر عمل کرو، اور پھر جا کے اس کو لوگوں کے اندر منتقل کرو۔ میں یہ بات پہلے بھی یہاں درس میں بیان کر چکا ہوں، اگر ساتھیوں کو یاد ہو آج دوبارہ دہرا دیتے ہیں۔ یہودیوں کی تباہی کی وجہ کیا تھی؟ یہودیوں کے پاس علم تھا، عمل نہیں تھا۔ عیسائیوں کی بربادی کی وجہ کیا بنی؟ ان کے پاس علم نہیں تھا، عمل تھا۔ عیسائی رہبانیت کے مارے ہوئے تھے کہ گھر بار چھوڑ دیا، بیوی بچے چھوڑ دیے، عورتوں کو چھوڑ دیا، عورتوں نے مردوں کو چھوڑ دیا، رہبانیت اختیار کر لی۔ یہودیوں کے پاس علم تھا لیکن عمل سے خالی تھے، صرف علم کی بنیاد پر دعوے کرتے تھے اور اپنے ہی علم کے جو اللہ نے انہیں دیا تھا اس کے مخالف چلتے تھے۔ اللہ نے مسلمانوں کو کیا عظمت دی؟ اللہ نے ان کو علم دیا، اور علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی دیا، علم کے ساتھ ساتھ دعوت بھی دی۔ یہودیوں کے پاس علم تھا، عمل نہیں تھا، دعوت دیتے تھے، وہ عمل نہیں کرتے تھے۔ عیسائیوں کے پاس علم نہیں تھا لیکن وہ دعوت بھی دیتے تھے اور اپنے آپ کو عمل میں بھی لگائے رکھتے تھے۔ دونوں قومیں اللہ نے برباد کر دی۔ مسلمانوں کو اللہ نے کیا دیا؟ علم دیا، اور علم کے ساتھ ساتھ حکم دیا، پہلے اس پر عمل کرو اور پھر اس کو آگے منتقل کرو۔ تو سب سے پہلا نقطہ کہ اللہ رب العالمین علم کے ذریعے سے کیا کرتا ہے؟ انسانوں کی تربیت کرتا ہے۔ انسانوں کے نفس کے اندر، انسانوں کی روح پر جو بیماریوں کی تہ جمی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین علم کے ذریعے سے اس کو جھاڑ دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے۔ دوسرا نقطہ، العلم نور البصیرہ۔ علم کی وجہ سے اللہ رب العالمین انسان کو بصارت عطا فرماتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی آنکھوں کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے فہم اور دل کی نظر تیز دی ہوتی ہے۔ اصل چیز آنکھوں کی نظر کا تیز ہونا نہیں، کیونکہ ہم نے کئی ایسے نابینا بھی دیکھے ہیں جن کی آنکھیں تو نہیں تھیں لیکن اللہ نے ان کو دل کی آنکھیں اور دل کی بصارت ایسی عطا فرمائی تھی کہ آج تک ان کو دنیا سے رخصت ہوئے بھی سینکڑوں برس گزر گئے، ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ اور ہمارے سامنے ایک مثال شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ کی، کیا تھے؟ نابینا تھے، لیکن اللہ نے علم کا سمندر اس بندے کو بنایا تھا۔ دل کی آنکھیں اللہ نے عطا کی تھی، صحیح معنوں میں بصیرت عطا کی تھی، جو ایک مومن کی شان ہے۔ مومن کی شان ہے بصیرت۔ اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں نا، یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ ہم جسے چاہیں یہ حکمت عطا فرمائیں، اور یہ حکمت کیا ہے؟ علم ہے۔ اور فرمایا جس کو یہ حکمت مل گئی فقد اوتی خیرا کثیرا، ہم نے اس کو بہت بڑی خیر کثیر اور بھلائیاں عطا فرما دی ہیں۔ تو دوسرا نقطہ کہ اللہ رب العالمین علم کے ذریعے سے انسان کو بصارت عطا فرماتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آنکھوں کے اندھے تو نہیں ہوتے، آنکھوں کی نظر تو بڑی تیز ہوتی ہے، لیکن وہ دل کے اندھے ہوتے ہیں، عقل کے اندھے ہوتے ہیں۔ اور ہم عقل کا اندھا کس کو کہتے ہیں؟ جو بندہ جاہل ہو۔ یار تم تو بالکل عقل کے اندھے ہو، کیا مطلب؟ کہ یہ بندہ جاہل ہے، اسے کوئی علم نہیں ہے، کوئی عقل اور فہم نہیں ہے، اس لیے جاہل ہے۔ اور عالم، اللہ رب العالمین اس کو دو شانیں عطا فرماتا ہے، اس کی عقل کو روشن کر دیتا ہے اور دل کو بصارت عطا فرما دیتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى۔ اس بندے سے بڑی مثال کیا ہے جس کے سامنے یہ بات ہو کہ یہ دین اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، وہ جانتا ہے، مانتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا کمن ہوا اعمیٰ، یہ اس بندے کی طرح جو اندھا ہے کہ سب کچھ سامنے موجود ہے، خیر موجود ہے، حق موجود ہے، سچ موجود ہے، اللہ کے دین کی باتیں موجود ہیں، یہ جانتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔
تیسرا نقطہ، علم کی وجہ سے انسان کو اللہ کا تقوی اور اللہ کی خشیت نصیب ہوتی ہے۔ آپ کسی جاہل کے سامنے اللہ کے ڈر کی لائنیں لگا دیں، اس کو اثر ہوگا؟ نہیں۔ یقین کیجئے میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں اپنی زندگی میں، ان کے سامنے صرف اللہ کا نام لیں ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ایک حدیث سے اور ایک واقعہ جسے ہمارے ایک بہت بڑے مورخ نے اپنی کتاب میں ان کا آنکھوں دیکھا واقعہ نقل کیا ہے۔ حدیث سے ایک مثال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تلوار کو درخت پر لٹکایا اور سائے میں لیٹ گئے آرام کرنے کی غرض سے۔ ایک بدو آیا، وہ اللہ کے رسول کا دشمن تھا، اس نے دیکھا محمد سو رہے ہیں، تلوار لٹکی ہوئی ہے، تلوار اتاری، اس کو نیام سے نکالا اور اللہ کے رسول کو جگا کے کہتا ہے بتاؤ آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے رسول نے ہتھے، آپ کے پاس کچھ نہیں، کوئی تلوار نہیں، کوئی تیر نہیں، کچھ نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ایک بات کہی کہ تجھ سے مجھے بچانے والا اللہ ہے۔ یہ بات کہنے کی دیر تھی، اس کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی، اور اتنی کپ کپی طاری ہوئی کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، تلوار پکڑنے کے قابل نہیں رہا۔ علم والے جب علم سیکھتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی باتیں سناتے ہیں، ابھی ہم نے بات کی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کے دلوں پر دہشتیں طاری ہو جاتی ہیں، اللہ کے ذکر کی وجہ سے دہشتیں طاری ہو جاتی ہیں۔ جس بندے کے سامنے ذکر کریں، اللہ کا نام لیں، کسی چیز کے لیے اس کو اللہ کا واسطہ دیں، اور اگر وہ قبول نہیں کرتا یاد رکھیں یہ بندہ جاہل ہے، اس کو اللہ کی کوئی خشیت اور اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ کیونکہ جس بندے کو اللہ کا واسطہ دے کے سوال کر دیا جائے، جس بندے کو اللہ کا واسطہ دے کے کسی بات کے بارے میں بات کی جائے، اس کا دل پگھل جاتا ہے، ڈر جاتا ہے وہ اللہ سے کہ کہیں میں انکار کر دوں اور میرا اللہ اس کے بدلے میں میری پکڑ نہ کر لے۔ دوسری مثال، بہت بڑے عالم گزرے ہیں سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے یہ غزنوی خاندان سے، جن کا پورا خاندان حدیث کی خدمت کرتا کراتا آیا پچھلے 700 سال سے، مغلوں کے زمانے سے۔ مسلمان ہونے کے باوجود مغل ان کے دشمن تھے۔ سبب کیا تھا؟ یہ لوگ حدیث کی خدمت کرنے والے لوگ تھے، اور یہ کہاں سے آئے تھے؟ غزنی سے، افغانستان سے، جہاں سے محمود غزنوی آیا تھا ہندوستان میں۔ اور محمود غزنوی کی تاریخ اگر دیکھیں ہم تو یہ آج سے تقریباً 800 سال پہلے کی باتیں ہیں، 700 800 سال 900 سال پہلے کی باتیں ہیں۔ تو غزنی جو تھا، یعنی افغانستان جو ہے جس کو فارس کہا گیا حدیث میں، یہ علم و عمل کا مرکز تھا۔ تو یہ لوگ وہاں سے تھے، ہجرت کر کے امرتسر میں آ گئے تھے۔ ان کے بڑے تھے مولانا عبد الجبار غزنوی، مولانا عبداللہ غزنوی، عبدالاحد غزنوی۔ یہ غزنویوں کا خاندان اپنے علم کے لیے اور اللہ کے ذکر کرنے کے لیے مشہور خاندان تھا۔ تو سید داؤد غزنوی اسی خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ ان کے صاحبزادے تھے سید ابو بکر غزنوی۔ جب عین شباب کے عالم میں تھے تو یہ وہی عام لڑکوں والی حالت کے، دین سے دور، نماز سے دور، والد بہت بڑے عالم اور ان کا بیٹا بالکل برعکس، اور کسی بھی بندے کے لیے یہ بڑی باعث شرم بات ہوتی ہے۔ سید صاحب نے جب بھی ان کے پاس کوئی مہمان آتے ان کو کہتے یہ میرا بیٹا ہے، اسے نصیحت کیجیے۔ وہ سب سے پہلے ایک بات کہتے نماز میں نے نہیں پڑھنی، قرآن کی تلاوت کا مجھے مت کہنا، روزے کی بات مجھ سے مت کرنا، اور کوئی نصیحت کرنی ہے تو بتاؤ، میں حاضر ہوں۔ ایک بزرگ آئے، ڈیرہ اسماعیل خان ایک علاقہ ہے پاکستان کا، وہاں سے سید صاحب کو ملنے کے لیے آئے۔ انہوں نے، سید صاحب نے ان کو بھی کہا کہ میرا یہ بیٹا ہے، اس کو نصیحت کیجئے۔ سید ابو بکر غزنوی نے آگے سے یہی کہا کہ نماز میں نے نہیں پڑھنی، قرآن کی بات مجھ سے مت کیجیے گا، روزہ میں نے نہیں رکھنا، کوئی اور نصیحت کرنی ہے تو بات کریں۔ ان کا ٹھیک ہے بیٹا، ساری باتیں تمہاری منظور ہیں، ایک کام تم نے کرنا ہے۔ جی بتائیے۔ کہ رات کو تنہائی میں بیٹھ کے نا، بالکل تنہائی میں بیٹھ کے اپنے کمرے میں اکیلے یا کسی بھی جگہ پہ، تم نے صرف جو کلمہ نا اللہ، بس اس کا ورد کرنا ہے۔ اللہ اللہ۔ کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں بھی آج کل ہے نا، وہ مجنونوں کی طرح اللہ اللہ اللہ، یہ نہیں،
لفظ اللہ کا پورا ایک تلفظ ہے، ایک شان ہے، اسی شان سے اس کو تلفظ کرنا ہے، تم نے اسے پڑھنا ہے. بس زیادہ نہیں، 5 منٹ. پہلے دن 5 منٹ کر لو اور روز 1-1 منٹ بڑھاتے رہو. انہوں نے کہا یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے. کروں گا جی، حامی بھر لیں. جس نے یہ واقعہ نقل کیا ہے مولانا اسحاق بھٹی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، بہت بڑے مورخ، ابھی کچھ سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ نقل کیا. کہتے ہیں سید صاحب وہ بندے تھے پان کھاتے، رات کو جاگنے والے اور دن کو سونے والے بندے، اور رات کو ہمیں بھی لے کے نکلتے باہر نکلو، کیونکہ مولانا اسحاق بھٹی اس وقت ایک رسالے کے لیے ایڈیٹر کے طور پہ اسی بلڈنگ میں رہتے تھے جہاں سید ابو بکر غزنوی رہتے تھے. بات کو مختصر کر کے مکمل کروں، اذان کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے. کہتے ہیں اس رات ہم تیار تھے کہ کسی وقت بھی وہ آ کے دروازہ ناک کریں گے، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا. پہلی رات انہوں نے 5 منٹ ورد کیا، سو گئے. اگلا دن آیا تو انہوں نے 5 منٹ کی بجائے یوں ہی کرتے 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 15-20 منٹ لگا دیے. دوسرا دن تھا یہ. کہتے ہیں اس سے اگلے دن جو پھر منظر دیکھا کہ دوسرے دن فجر کی نماز میں جو سب سے پہلے بندہ مسجد میں داخل ہوا وہ ابو بکر غزنوی تھا. علم کی وجہ سے اللہ اپنا ڈر عطا فرماتا ہے، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے اس کے علماء ہوتے ہیں. یہ علماء کی شان ہے، یہ اللہ سے ڈرتے ہیں. تو یہی وہ عالم تھے، اور اللہ نے اس بندے کے ذریعے سے پھر امت کی ہدایت کا بڑا ہی کام لیا. بہت نیک آدمی تھے جب یہ دنیا سے رخصت ہوئے، اور اللہ نے اس بندے سے دین کا بڑا کام لیا. تو 3 نکات میں نے آج آپ کی خدمت میں بیان کیے. 5 نکات انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے اور مزید بات کریں گے. تو 3 نکات کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے علم کی وجہ سے اللہ رب العالمین انسانوں کی تربیت اور تہذیب کرتا ہے. نمبر 2، علم کی وجہ سے اللہ بصیرت عطا فرماتا ہے، چیزوں کو سمجھنے اور سیکھنے کی صلاحیت عطا فرماتا ہے، غلط صحیح کی پہچان عطا فرماتا ہے، کیونکہ غلط صحیح آپ آنکھوں سے نہیں پہچان سکتے، وہ دل سے پہچانا جاتا ہے. اور تیسری چیز، علم کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں اپنی خشیت عطا فرماتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں علم سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، سیکھنے اور سکھانے والا بنائے، کیونکہ یہ کامیابی کا رستہ ہے، یہ جنت کو جانے والا رستہ ہے. اللہ ہمیں اس رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.